اسلام آباد محترم جناب طاہر اقبال چشتی صاحب، صدر راولپنڈی ڈویژن، محترم محمد وقاص عباسی صاحب، صدر تحصیل مری، محترم اویس قادری صاحب، رہنما اسلام آباد، محترم رحیل بھائی، رہنما مری کوہسار، حضرت علامہ مفتی عمر حیات صاحب، و دیگر ذمہ داران، نام کسی کا رہ گیا ہو تو معذرت خواہ ہوں، کوشش کی ہے سب کے ہو جائیں۔ مبشر اقبال زیائی صاحب، کوٹلی ستیاں سے بہت پیاری گفتگو ماشاءاللہ انہوں نے فرمائی۔ اللہ ان کے جو ذمہ دار بیمار ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کا صدقہ۔ نعت خواں جنہوں نے بہت پیارا کلام پڑھا، سب کے جوش و ولولہ میں اضافہ کیا۔ اس سے قبل جو دوست جس نے اشعار نثر کی صورت میں جو اشعار پڑھے، جذبہ بیدار کیا، کچھ گفتگو اس بچے نے بھی کی۔ تمام گفتگو کے بعد، تمام تقاریر کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کہوں۔ سارے موضوعات پہ گفتگو ہو چکی، عقائد پہ بات ہو چکی، مساجد پہ بات ہو چکی، نظریات پہ، تحفظ نظریہ پاکستان پہ بات ہو چکی۔ کوئی شعبہ باقی نہیں ہے کہ جس پہ گفتگو کی جا سکے، لیکن میں نے چند باتیں مروزات پیش کرنی ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ مختصر سی حاضری، وقت چونکہ کافی ہو چکا، میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے سے زائد ٹائم ہو چکا کہ ہم یہاں ایک دوسرے کی بات سماعت کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ تھک گئے ہوں گے، تھک گئے ہیں نا؟ اتنے مقرر، یہاں جلسے میں تو ایک مقرر خطیب سن کے لوگ تھک جاتے ہیں کہ بس کرو بھی، مولوی صاحب ان کو بس کرو، کر بھی جانا ہے۔ تو جو نظریاتی لوگ ہیں، آپ نظریے سے وابستہ ہیں، جماعت سے وابستہ ہیں، تو آخری دم تک بیٹھنا بھی یہ آپ کا نظریے سے، عقیدے سے لگاؤ ہے، محبت ہے، اور آپ کی اپنی جماعت سے محبت ہے۔ ورنہ سلیم بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا جتنا گھر قریب ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے ایسے ہی ہے، قریب والا جلدی چلا جاتا ہے، دور والے کو پتہ ہے گاڑی روانہ ہوگی تب جائیں گے، یا قافلہ موٹر سائیکلوں کا چلے گا تو کٹھے جائیں گے۔ پاکستان سنی تحریک سلیم قادری علیہ رحمہ نے اس وقت بنیاد رکھی جب اہل سنت کو جو سازشوں کے تحت اسلحہ کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے ڈرایا دھمکایا جاتا، یہ باتیں سب ہو چکی۔ سکول و کالجز میں آپ کے نظریات، آپ کی نسل کے نظریات تبدیل کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی۔ اس وقت پاکستان سنی تحریک سلیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریک کی بنیاد رکھی اور اہل سنت کو نظریے کے لیے بیدار کیا، اہل سنت کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا کہ اے سنیوں، اگر نصاب تعلیم میں تمہارے خلاف اگر کہیں مواد پڑھایا جاتا ہے، مزارات کے خلاف، اولیاء اعظام کے خلاف، بزرگان دین کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، یا کہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کہیں سکولوں کالجز میں بچوں کے نظریات تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
ہے تو آپ کو اس کے لیے کام کرنا ہوگا، آپ کو جاگنا ہوگا، آپ کو بیدار ہونا ہوگا، آپ کو اپنی نسل کی تربیت کرنا ہوگی، آپ کو اپنے سکولوں کالجز میں اپنے ٹیچرز کو بھیجنا ہوگا اور ان بچوں کے نظریات جو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان نظریات کو تبدیل نہیں ہونے دینا۔ اور جب سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی اس سے قبل ہوتا تھا کہ لوگ بچوں کو حضور غوث اعظم کے خلاف بات کرتے، میلاد شریف کے خلاف بات کرتے کہ میلاد منانا حرام اور بدعت ہے، 11ویں شریف کا ارسال ثواب کرنا حرام اور بدعت ہے۔ مگر جب سے سنی تحریک کی بنیاد رکھی گئی، جہاں پر سنی تحریک کا ایک بھی کارکن موجود ہوتا ہے وہ کسی بد عقیدہ کو، وہ گستاخان رسول کو، وہ گستاخان صحابہ کو، وہ گستاخان اولیاء اعظام کو بولنے نہیں دیتا۔ یہ سلیم قادری علیہ الرحمہ نے سکھایا اور صرف نعرے ہی بلند نہیں کیے، انہوں نے جان کی قربانی دے کر بتا دیا کہ سنی تحریک جو ہے وہ خون سے اپنی جماعت کی، اپنے نظریے کی، اپنے مشن کی ہم خون سے آگ جاری کر رہے ہیں۔ مساجد کا تحفظ ہو، مزارات کا تحفظ ہو، پاکستان سنی تحریک نے کسی بھی شعبہ میں پیٹھ نہیں دکھائی، پیچھے نہیں ہٹی، جان تو چلی گئی مگر سنی تحریک کا کوئی بھی ورکر، کوئی بھی سپاہی، کوئی بھی کارکن کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ پاکستان سنی تحریک کے نوجوان اس وقت شہید ہوئے جب طاہر شہید جو فیصل آباد میں شہید ہوتا ہے، پانی والی ٹینکی پر المدد یا رسول اللہ لکھتا ہے، ایک گستاخ رسول لکھنے نہیں دیتا مگر طاہر شہید کہتا ہے میں یہ لکھ کر دم لوں گا، وہ فائر مارتا ہے مگر طاہر شہید یا لبیک یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ اپنے خون سے لکھ کر شہادت کی قربانی دیتا ہے۔ یہ سنی تحریک نے سکھایا عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، تحفظ صحابہ اکرام کے لیے، تحفظ ناموس اولیاء اعظام کے لیے، تحفظ ناموس صحابہ اکرام کے لیے ڈٹ کر کام کرنا، نظریات کے لیے لڑنا، سینہ تان کر کھڑے ہونا، اور جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو اسلام دشمن عناصر ہیں، ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننا، یہ پاکستان سنی تحریک کے قائد محمد سلیم قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت کو سکھایا۔ اس سے پہلے نہیں تو سنی سلیم بھائی کہا کرتے تھے کہ ایک چائے کی پیالی کسی بیوروکریٹ سے، کسی ایس ایچ او سے سنی پی کے اس کے گن گا کے واپس آ جاتا، کہتا ہے یہ تو اپنے چائے پلائی اس نے، یہ تو اپنے۔ یہ اس وقت رواج نہیں تھا کہ بھئی یہ چائے پیچھے کرو، میرا کام کرو، کام کرو گے تو بیٹھتا ہوں، اگر کام تم نے نہیں کرنا تو میں آپ کی چائے پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اس وقت یہ جب سلیم بھائی نے یہ سکھایا تو سنی تحریک اہل سنت میں مقبول ترین جماعت بن گئی۔ مگر جماعتوں میں اتار چڑھاؤ، جماعتوں میں کمی بیشی، یہ مانا کہ ہم سے ہمارے لوگوں نے کام میں سستیاں کی ہوں گی، مگر یہ یقین کر لیں، یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں سستی ضرور کی ہوگی، کوتاہی ضرور کی ہوگی، مگر کہیں بھی نظریے سے غداری نہیں کی ہوگی، کہیں جماعت سے غداری نہیں کی ہوگی، کہیں ناموس رسالت کے لیے پشت نہیں دکھائی ہوگی، کہیں ناموس صحابہ کے لیے پیٹھ نہیں دکھائی ہوگی، کہیں مساجد کے تحفظ کے لیے پشت نہیں دکھائی ہوگی، کہیں ناموس صحابہ اولیاء اعظام کے لیے دم دبا کر نہیں بھاگے ہوں گے، سینہ تان کر سینے پر گولیاں کھائی ہوں گی، اور اسلام کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانیاں ہمیشہ دی ہوں گی۔ اور آج بھی ہمیں قائدین کے مشن کی تکمیل کے لیے عباس قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اپنی جان کا نذرانہ دیا، افتخار بھٹی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اکرم قادری بھائی شہید رحمت اللہ تعالی، وہ یہ شہداء جن کا نظریے کے لیے کام دے کر اسلام دشمن، ملک دشمن اور اہل سنت دشمن عناصر نے پلان کیا، منصوبہ بندی کی، سازش کی،
اور نشتر پارک میں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا، جلوس کے بعد جو جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا میلاد کی محفل میں 11 اپریل 2006 میں 12 ربیع الاول کی شام کو بوقت نماز مغرب ان کو شہید کر دیا گیا، بم بلاسٹ کیا گیا، دہشت گردی کی گئی اور اہل سنت کے 63 قائدین اور علماء کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے قبل جب سلیم قادری علیہ رحمہ کو شہید کیا گیا، لوگ کہتے تھے سنی تحریک اب ختم ہو جائے گی، مگر عباس قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کارواں کو، قافلے کو سنبھالا اور کام دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا، کیونکہ اس میں اخلاص شامل تھا، اس میں خلوص نیت شامل تھی، اس میں نظریات کی استحکام، بقا اور ترقی کے لیے مخلصانہ کردار تھا، اور انہوں نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا اہل سنت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے۔ اسی طرح جب عباس بھائی نے کمان سنبھالی تو سنی تحریک کو پھر عروج ملا، اور پھر جب کام بڑھتا ہوا دیکھا تو پھر اہل سنت عناصر نے، دشمن عناصر نے ان قائدین کو بھی شہید کرنے کی منصوبہ بندی کر کے انہیں شہید کر دیا۔ مگر آج بھی سربت اعجاز قادری کی قیادت میں کارواں رواں دواں ہے، قافلہ رواں دواں ہے، یہ کام بڑھتا جا رہا ہے، یہ کام بڑھتا رہے گا، کہیں بھی قافلہ یہ جھکا نہیں، یہ دبا نہیں، یہ رکا نہیں، یہ کارواں ہمیشہ کی طرح، پہلے قائدین کی طرح اب بھی رواں دواں ہے، اب بھی قربانیاں دے رہا ہے۔ سربت اعجاز قادری کی قیادت میں بھی الحمدللہ بے شمار ذمہ داران نے، بے شمار کارکنان نے مساجد کو بچاتے ہوئے، نظریات کے تحفظ کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ واحد اہل سنت کی جماعت ہے جس نے 500 سے زائد جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور یہ کارواں، یہ قافلہ رکا نہیں، جھکا نہیں، دبا نہیں، منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم سب نے منصوبہ بندی کرنی ہے۔ یہ وہ منصوبہ بندی نہیں جو دہشت گرد کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے حقوق کے لیے، اپنے نظریے کے فروغ کے لیے، اپنے مساجد کے تحفظ کے لیے، عقائد کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے۔ جتنے ذمہ داران موجود ہیں، جس طرح عباسی صاحب پروگرام کرتے رہتے ہیں، اسی طرح اگر آپ اپنے علاقوں میں پروگرام کریں گے تو آپ کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ بغیر پیغام پہنچائے تعداد میں اضافہ ہو جائے گا؟ جہاں آج یہاں پہ جیسے پروگرام ہو رہا ہے، آپ عباسی صاحب کو بلائیں، طاہر اقبال چشتی صاحب کو بلا سکتے ہیں، اپنے علاقے کے تنظیمی ذمہ داران کو، علماء اکرام موجود ہیں، اپنے تنظیمی علماء اکرام کو بلائیں، اپنی تحصیل میں ذمہ داران کو کثیر تعداد میں بلا کے ان کی جو ہے وہ آپ تنظیمی تربیت کروائیں تاکہ آپ کے کارکنان میں اضافہ ہو سکے، آپ کی تنظیم مزید بڑھے۔ میں آج راولپنڈی میں ورکرز کنونشن تھا، اجلاس تھا، کثیر تعداد میں ذمہ داران موجود تھے۔ رات تقریباً جاگے ہوئے ہیں، بہت کم نیند، الگ صبح نکلے ہیں۔ میں، میرے دوست راشد بھائی، تنظیمی ساتھی عالم قادری اور چھوٹا زین العابدین اور نور محمد ڈرائیور، ہم راولپنڈی میں پہنچنا تھا، پتوں کی سے 7 بجے نکلے ہیں، صبح 5 بجے کے اٹھے ہوئے تھے، تو موٹر وے دھند کی وجہ سے بند تھا اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں ویٹ کرنا پڑا۔ 10 بجے نکلے ہیں اور 1 بجے ہم پنڈی پہنچ گئے تھے الحمدللہ۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد اب یہاں کل الحمدللہ خوشاب جانا ہے، وہاں 1-2 پروگرام ہیں، دفتر کا بھی افتتاح ہے، علماء اکرام سے بھی میٹنگ ہے، ایک ہمارے تحصیل ذمہ دار ہیں اس کے والد گرامی کا چلم ہے، وہاں بھی شرکت ہے۔ یہ ساری ایکٹیویٹیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو شیڈول کریں۔ یہ کیلنڈر میں نے وسیم عباسی صاحب کو بلینک خالی، اس پہ اپنے تحصیل والے ماہانہ
اجلاسز کریں، اپنی مساجد میں درس قرآن کے پروگرام کریں، درس حدیث کے پروگرام کریں، درس فقہ کے پروگرام کریں، تاکہ جب آپ اپنے نسل نو کی تربیت کریں گے، اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے، اپنا پیغام پہنچائیں گے، اپنے نظریات پہنچائیں گے، تو تبھی جب وہ پختہ ہوں گے تو تبھی آپ کے ورکر برقرار رہیں گے۔ جس کا نظریہ نہیں پختہ وہ آپ کا کبھی ورکر نہیں بن سکتا۔ تو وہ اسکول ہوں، کالجز ہوں، مدارس ہوں، ناظرہ قرآن کی کلاسز ہوں، ان کو آپ کوئز پروگرام کے ذریعے، آپ مقابلوں کے ذریعے ان کو اپنے نظریات کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں، جو تبلیغ کے نام پر، جہاد کے نام پر ہمارے قوم کو، ہمارے بچوں کو ورغلا کر لے جاتے ہیں، اگر ہم تبلیغی کام اور تنظیمی کام نہیں کریں گے تو وہ ہماری نسل غیروں کے ہتھے چڑھنے کا جو اندیشہ ہے۔ ایک پروگرام رکھتے ہیں، ہوتا یہ ہے پروگرام ہم رکھ لیتے ہیں، اس کی بھرپور دعوت نہیں دیتے۔ اشتہار لگانے سے ہمارے لوگ تو کم از کم نہیں آتے۔ جب تک ہر دروازے پہ دستک دے کے ایک چھوٹی سی پرچی دعوت نامے کے نام پر آپ اس کا نام لکھ کر نہیں دیں، لوگ اپنی اہمیت نہیں سمجھتے اور نہ ہی جلدی آتے ہیں۔ جس کو دعوت دیں اس کا نام نوٹ کریں، جو نہیں آئے اگلے پروگرام کے لیے دوبارہ ملیں اور پوچھیں بھائی آپ آئے نہیں، بڑا اچھا پروگرام ہوا، درس قرآن کا پروگرام کریں، درس حدیث کا کریں، درس فقہ کا کریں، وہاں تنظیمی تعارف بھی پیش کریں، دیپ سے دیپ جلائیں اور اپنی تعداد میں اضافہ کریں۔ وہاں پنڈی میں بھی میں نے بات کی کہ ایک یوسی سطح پہ یہاں پہ ایک سیکٹر کر لیں، اسلام آباد سیکٹر پر مشتمل ہے، کچھ تحصیلیں بھی ساتھ ہیں، ایک یوسی میں ہمارے ایریے میں کم از کم 5-6 گاؤں ہوتے ہیں ایک یونین کونسل میں، یہاں پہ 5-6 علاقے ہوں گے ایسے ہی، اور ایک گاؤں میں 3-3 4-4 مساجد ہوتی ہیں، اس میں ہماری زیادہ ہوتی ہیں، ہماری ہی ہوتی ہیں، اور ہر مسجد پہ اگر آپ یونٹ بنا دیں اور یونٹ میں 5 بندے صرف رابطہ کمیٹی کے رکن ہوں، اور یوسی میں کتنے علاقے تھے؟ 5، اور ایک علاقے میں یونٹ میں یوسی کا جو یونٹ ہوگا وہ مسجد سطح پہ بنا دیں یا گاؤں سطح پہ بنا دیں۔ میں کہتا ہوں مسجد یونٹ بنائیں تاکہ اس مسجد کے جو یونٹ کے لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، درس قرآن، درس فقہ، اس کے تحفظ کا انتظام، عقائد کے تحفظ کا انتظام وہ یونٹ والے باقاعدگی سے کرتے رہیں گے۔ ایک مسجد یونٹ میں اگر آپ 5 لوگوں کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں رابطہ کمیٹی کے لیے، صرف 5 بندے آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو ایک یوسی میں کتنے بندے ہو جائیں گے؟ 25، اور کم از کم ایک تحصیل میں 30 کے راؤنڈ اباؤٹ یوسیز ہوتی ہیں، یہ کم از کم ہے، 27 30 25 20، آج 20 کر لیں۔ ایک تحصیل میں اگر 20 یوسیز ہیں تو 25 ایک یونین کونسل میں ہمارے پاس رابطہ کمیٹی کے اراکین ہوئے، اور 20 میں کتنے ہو جائیں گے؟ کتنے؟ 500۔ ایک تحصیل سے آپ کو 500 ذمہ داران مل سکتے ہیں کوشش کرنے سے۔ اسی طرح ہر سیکٹر میں بے شمار مساجد ہیں، ان پہ ورک کریں، علماء سے رابطے میں رہیں، علماء سے جو ہے وہ پیار محبت کریں، علماء کہ جو ہے وہ ان کو بعض رات مسائل ہوتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہیں، وہاں ان کے ساتھ مل کر اس مسجد میں کوئی ماہانہ، کوئی ہفتہ روزہ، کچھ 2 ماہ بعد، کوئی 3 ماہ بعد کوئی نہ کوئی نشست، بغیر بے شک اوپر تو اسپیکر کی اجازت نہیں، یہ بھی بے شک نہ چلائیں، اس کے بغیر پروگرام کریں، لیکن تعداد اس میں زیادہ کریں تاکہ فائدہ ہو۔ سکولوں کے بچوں کو آپ جو ہے تقریری مقابلوں کے جو ہے وہ نعتیہ مقابلہ، تلاوت کا مقابلہ، کوئز پروگرام کا مقابلہ، ان کو بریک ٹائم میں یا کسی بھی وقت ماہانہ یا ان کا کوئی پروگرام جو ہے وہ آپ نظریات کے فروغ کے لیے رکھیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ان کے دلوں میں فروزہ کریں۔ اسی طرح جو ناظرہ کے بچے مساجد میں ہیں، ان کے
ہفت روزہ نہیں، 15 روزہ نہیں، ماہانہ ان کو قرہ حضرات سے ملیں کہ سرکار قبلہ حضور ان کی جو ہے بزم ادب رکھیں۔ بزم ادب میں مہینے بعد آپ وہاں کے چودھری صاحب کو بلا کے ان میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے اس سے انعامات دلا لیں، بے شک 20-20 روپے کا انعام دے دیں، چھوٹے چھوٹے کتاب کے دے دیں، نماز کی کتاب دے دیں، پین دے دیں، پینسل دے دیں، کاپی دے دیں، لیکن آپ کی جماعت کی طرف سے جائے۔ ان ناظرہ قرآن کے بچوں کو جب آپ کوئی انعام دیں گے، وہ آپ ان سے کوئی کوئز پروگرام کر کے وہ نظریات پر ہوں یا پاکستان پر ہوں، 14 اگست کے حوالے سے ہوں، محرم ہو تو شہدائے کربلا پر ہو جائے، دسمبر ہو، مختلف موضوعات پر آپ کوئز پروگرام کر کے اپنی نسل کو آپ تیار کر سکتے ہیں، اور اپنی جماعت کے لیے آئندہ کے لیے ان کو بطور ورکر آپ ان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ٹائم بہت ہو چکا، یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو دنوں میں کامیابی آ سکتی ہے، اور انقلاب تبھی آئے گا جب ہر فرد کام کرے گا۔ یہ ہر جگہ بات پچھلی دفعہ بھی شاید کی، آج بھی کنڈی میں کی، اور جہاں کہیں موقع ملا، اگر آج ہم نے کام نہ کیا تو ہمیں کوئی یاد نہیں رکھے گا، ہمارے لیے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرے گا۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں، سوچیں جس کے علاقے میں قبرستان ہے ہزاروں مردے دفن ہیں، کسی کو کوئی نہیں جانتا، کسی کے لیے کوئی دعا جا کے نہیں کرتا، مگر آج غازی ممتاز قادری کو ہم جانتے ہیں، غازی علم الدین شہید کو ہم جانتے ہیں، امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ہم جانتے ہیں، علامہ اقبال کا ہم حضرت علامہ اقبال کا ہم نام لیتے ہیں، حضرت قائد اعظم کو ہم جانتے ہیں، حضور داتا گنج بخش کا نام آج ہم لیتے ہیں، سلیم قادری شہید کا نام لیتے ہیں، عباس قادری شہید کا نام لیتے ہیں، افتخار بٹی شہید کا نام لیتے ہیں، اکرم قادری شہید کا نام لیتے ہیں۔ جن کے ہم نام لیتے ہیں انہوں نے کردار ادا کیا، ہمیں بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج کے بعد سوچیں کہ جتنی عمر ہو گئی اگر ہم نے کردار ادا نہیں کیا تو آج کے بعد اپنی نسل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہم نے کردار ادا کرنا ہے، اپنے نظریے کے فروغ کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ کرام کے لیے، ناموس اولیاء اعظام کے لیے، نظریات کے لیے ہم نے کردار ادا کرنا ہے، اپنی نسل نو کو تیار کرنا ہے۔ اور جب کہیں فیصلہ کا وقت آئے تو اس فیصلے میں بھی ہم نے اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مشن پہ استقامت دے، اس کام کو جو تحفظ ناموس رسالت کا کام ہے، اس کام کو ہمیں دن رات اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مشکلات کا ہم شکار ہیں دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو ہمارے حقوق غصب ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، تقدیر کے دھاروں میں رہ کر، تقدیر کے دھاروں میں بہہ کر رو داد صداقت کہہ نہ سکے۔ یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، سنی تحریک کا طوفان جب اٹھا تو مد مقابل رہ نہ سکے، کیونکہ سنی تحریک کا جہاں پہ ایک بھی ورکر ہوتا ہے وہ سینکڑوں پر بھاری ہوتا ہے، اور وہ جو جھوٹے باطل لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ ناکوں چنے چبواتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم سب نے کام کرنا ہے اور اپنے ذمہ داران کا ساتھ دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔